اچھی زندگی گزارنے کے 4 اصول بنا لے۔ اس کی برابری دنیا کی کوئی تعلیم نہیں کر سکتی۔ اس علم میں نہ صرف دنیا کی کامیابی اور سکون ہے بلکہ آخرت کی نجات بھی پوشیدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یاد رکھو، جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو یہ 2 نشانیاں بھی اچانک ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً تمہارا یہ تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو تمہارے اس دل کو مطمئن کر دے کہ تمہاری زندگی کے راستے بھی ہموار ہونے لگے۔ تو سنو، اللہ فرماتا ہے تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور تم ان لوگوں کی باتوں کا غم نہ کیا کرو، کیونکہ تمام تر غلبہ اللہ کا ہے۔ اس پر ہر چیز عیاں ہے، جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ موجودہ چل رہا ہے اور جو کچھ آنے والا ہے، وہ سب اس پر روشن ہے۔ اگر تمہاری زندگی کے چند اوراق خراب ہو گئے ہیں اور تم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو، بے سکون ہونے لگے ہو، تو جان رکھو کچھ اوراق خراب ہونے کا مطلب یہ نہیں پوری کہانی خراب ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ ظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو، اور وہ جب چاہے جہاں سے چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور یاد رکھو تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں۔ سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے، وہ پوری قوم خوف زدہ ہے، لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آیا کہ نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہی راستہ دے گا، وہی مدد بھیجے گا، اور پھر بھیجی گئی مدد۔ تو یہی ایمان ہو تمہارا بھی۔ اللہ فرماتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے نا، اس کا زمین و آسمان کا فرق قائم ہو جاتا ہے۔ اور جان رکھو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک چیز اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اسے اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ تمام تر اختیارات اور بھلائیاں اس رب کے ہاتھ میں ہیں، جس کی نگاہ ازل سے ابد تک ان تمام زمانوں پر حاوی ہے۔ یہ مسئلہ تب آتا ہے جب تم لوگوں سے توقع کرتے پھرتے ہو۔ میرا رب فرماتا ہے جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، ان کی مثال اس مکڑی جیسی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ تم جانتے کہ اللہ کی مشیت ساری مشیتوں پر غالب ہے، اور اس رب نے جو چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں وہ تمہیں تلاش کر رہی ہیں۔ یقین رکھنا وہ تمہیں مل کر رہیں گی، لیکن اصل میں تم نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو تم نے ضروری سمجھا، لیکن تلاش نہ کیا۔ تو اللہ کا فضل، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو نا تو اللہ کی ایمان ڈھونڈو جہاں تمہارے لیے راحتوں کا سامان ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف چل کر آؤ گے وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو گے وہ تمہیں یاد رکھے گا، لیکن اگر تم اللہ سے بے پرواہ ہو کر رہو گے، کسی اور سے مدد مانگو گے، تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے، تمہارا رب ہی مسبب بل اسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر یقین ہے، اگر نہیں ہے تو تمہارا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر نہیں، ذرائع پر نہیں، یا اللہ پر بھروسہ نہیں۔ پر تم جان رکھو کہ حقیقی طور پر اپنی زندگی میں کامیاب تبھی ہوگے جب تم اپنے دل میں ایک بڑی جگہ اللہ کو دے دو گے اور اس پر گہرا یقین رکھو گے، تو اللہ بھی تمہارے لیے بہترین وسیلے بنا کر اور تمہاری مدد کا انتظام کرے گا۔ تم جانتے ہو کہ اللہ کی مدد کے کچھ آثار ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اچانک ظاہر ہوتے ہیں۔
اگر تم محسوس کرنے لگو تمہارا دل تہجد سے جڑ گیا ہے اور صرف رب کی مدد سے لگاؤ بیٹھا ہے، تو یہی یقین اس رب نے فریاد سن لی ہے، وہ اپنی مدد کا ہر دروازہ تم پر بہت جلد کھولنے والا ہے۔ انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے۔ 4 علم ضرور حاصل کرنے چاہیے۔ حاتم طائی نے کہا تھا، میں نے 4 علم اختیار کیے، وہ دنیا کی تمام عالموں سے چھوٹ گیا۔ کسی نے پوچھا وہ 4 علم کون کون سے ہیں؟ حاتم نے جواب دیا، پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہو نہ ہی کم، اس لیے میں زیادہ کی طلب سے مطمئن ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈتی ہے اور وہ ہے موت، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا اور اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ ایک ہے جو مجھ سے باخبر رہتا ہے، میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ 4 علم زندگی کے لیے اصول اور ایسی مشکل راہ ہیں کہ جس نے انہیں اپنا لیا زندگی اتنی آسان اور مطمئن ہو گئی کہ شاید دنیا میں کسی اور کی نہ ہو۔ ہم دنیا بھر کے اعلیٰ اداروں سے تعلیم حاصل کر لیں، مگر جب ہم ان اصولوں کو سمجھ لیں گے اور انہیں اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو اس علم کی برابری دنیا کی کوئی تعلیم نہیں کر سکتی۔ اس علم میں نہ صرف دنیا کی کامیابی اور سکون ہے بلکہ آخرت کی نجات بھی پوشیدہ ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔